میرے دوستوں بزرگ عزیزو، ایک بہت بڑا فریضہ جس سے امت اس زمانے میں اجتماعی طور پر غافل ہے، سب سے بڑا فریضہ جس سے امت اس زمانے میں اجتماعی طور پر غافل ہے، وہ دعوت اللہ ہے، وہ دعوت اللہ ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ دعوت اللہ کیا ہے۔ لوگ کیونکہ دعوت اللہ کو نہیں جانتے، اس لیے اس کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے، بلکہ جب دعوت اللہ کی اہمیت بیان کی جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کے دوسرے شعبوں کی تردید ہو رہی ہے، حالانکہ دعوت اللہ دین کے شعبوں کی تائید اور ان کے احیاء کے لیے ہے، نہ کہ دین کے شعبوں کی تردید کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امر معروف اور نہی عن منکر کے فریضے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ادا کیا جائے گا تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو اس سے ایمان کی تکمیل ہوگی، لکھا ہے علماء نے کہ امر معروف اور نہی عن منکر نہیں کرتا اور دوسروں کا عمل پر آمادہ نہیں کرتا تو ایمان کامل نہ ہوگا۔ یہ لکھا علماء نے کہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے آدمی دین پر چلے اور دوسروں کو دین پر خود آمادہ نہ کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہا، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر، آخر میں فرمایا وتؤمنون باللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ یہ نتیجہ ہے معروف اور نہی عن المنکر کا، اور یہی مقصود ہے ان دونوں فریضوں کے ادا کرنے سے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ دعوت اللہ کسی تنظیم کا نام نہیں ہے، یہ دعوت کا کام کسی جماعت یا پارٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر امتی کے ذمہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنے اور دوسروں کو برائی سے روکنے کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل کرے۔ ورنہ یہ دو فریضے ایسے ہیں کہ اگر امت ان کو چھوڑ دیا تو امت وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جائے گی۔ لوگ امر معروف کیوں نہیں کرتے؟ وہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے امر معروف سے شرماتے ہیں، خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے امر معروف کرنے سے شرماتے ہیں، یا خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو امر معروف کا اہل اور مکلف نہیں سمجھتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں پہلے تم اپنے آپ کو عمل کا مکلف کرو پھر دوسروں کو دعوت دو، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو امر معروف کرو تو تمہارے اندر معروفات پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر معروف اور نہی عن منکر یہ دونوں فریضے ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں، اور ایمان کی تکمیل سے اطاعت کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ سمجھے ہری بات؟ سمجھے؟ ایمان کی تکمیل سے اطاعت کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر معروف اور نہی عن منکر محض دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بھلائی کا حکم کریں، کیونکہ ہم تو خود بھلائی پر عمل نہیں کرتے، ہم اس قابل نہیں کسی کو منکر سے روکیں، ہم تو ان سے بھی زیادہ برے منکرات کے اندر مبتلا ہیں، لہذا یہ کہنا کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو دعوت دو، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو دعوت دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی عمل نہ کرے وہ امر معروف کے حکم کو چھوڑ دے، جو آدمی خود عمل نہ کرے وہ امر معروف کے امر کو چھوڑ دے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ بھی نہ رکھے، ایسا ہے، میں نماز نہیں پڑھتے تو روزہ چھوڑ دے۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کہیں نماز پڑھیں پھر روزہ بھی رکھیں، روزہ رکھیں، روزہ مستقل فریضہ ہے، نماز یہ ہے بات۔ اس لیے بڑی اہمیت ہے اس کی، امر معروف اور نہی عن منکر، اور ہمارے کام کا اصل بنیادی مقصد ہی ہے۔ لیکن کیونکہ اس زمانے میں امر معروف اور نہی عن منکر کے غیر مسنون طریقے رائج ہو گئے اور غالب آ گئے، اس لیے لوگوں کو یہ یاد نہ رہا کہ دعوت اللہ اصل امر معروف اور نہی عن منکر ہی ہے۔ یہی دو فریضے ادا کرنا اس امت کی افضلیت کے لیے شرط ہے، انہی دو فریضوں کا ادا کرنا اس امت کی افضلیت کے لیے شرط ہے۔ تو میں
میں نے عرض کیا کہ ان دو فریضوں کا ادا کرنا یہ اپنے عمل میں استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے یہ نہ کہو کہ جو آدمی خود عمل نہ کرے دوسروں کو آمادہ نہ کرے، نہیں، ہم تو اس راستے میں نکلتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ دوسروں کو آمادہ کریں گے۔ جس گناہ سے دوسروں کو روکو گے اس گناہ سے خود حیا پیدا ہو جائے گی، اس گناہ سے خود حیا پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ نہی منکر سے حیا پیدا ہوتی ہے، نہی منکر کرنے سے حیا پیدا ہوتی ہے، اور امر معروف کے کرنے سے عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے، امر معروف کرنے سے عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور نہی منکر کرنے سے آدمی کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے۔ جس منکر سے روکنا چھوڑ دو گے وہ منکر نظر میں ہلکا ہو جائے گا، اس لیے امر معروف، معروفات کی تعظیم اور منکرات کی تعظیم ان دونوں کے امر کو ادا کرنے سے پیدا ہوگی۔ جب معروف چھوڑ دیا جائے گا تو نیکیاں حقیر ہو جائیں گی، اور جب نہی منکر چھوڑ دیا جائے گا تو منکرات نظر میں حقیر ہو جائیں گے، معروفات نظر میں حقیر ہو جائیں گے اگر امر معروف چھوڑ دو گے، اور نہی منکر چھوڑ دو گے تو پھر گناہ اور منکرات نظر میں چھوٹے اور حقیر ہو جائیں گے۔ اسی پر اللہ کا بیان ہے امر معروف اور نہی منکر کرنے پر۔ فرماتے ہیں یحییٰ بن یعمر کا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لوگوں میں اللہ کی حمد و ثنا کی، فرمایا اے لوگوں ہلاک ہو گئے تم سے پہلے کے لوگ کہ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، لیکن اس زمانے کے اللہ والوں نے اور علماء نے اور نیک لوگوں نے ان کو گناہ سے نہیں روکا، اللہ تعالیٰ نے سب پر عذاب نازل کیا، عذاب سب پر نازل کیا۔ فرمایا اچھی طرح جان لو کہ بھلائی کا حکم کرنا، فرمایا کہ غور سے سنو، بھلائی کا حکم کرتے رہا کرو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم پر وہ عذاب آئے جو پہلے پر آیا ہے۔ فرمایا اچھی طرح جان لو کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ کسی کی تنخواہ کو، کسی کے وظیفے کو، کسی کے رزق کو بند نہیں کر دیتا، اور حق بات کا کہنا اور بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ کسی کی موت کو قریب نہیں کر دیتا۔ اگر یوں کہیں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کہیں گے تو یوں ہو جائے گا۔ معروفات کا حکم کرنے، منکرات سے روکنے سے وہ خطرات نہیں آئیں گے جو خطرات اور فسادات ان دو کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے آئیں گے۔ فرمایا کہ سارے احکام آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، سارے احکام آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرو گے تو دنیا والے تمہارا کچھ بگاڑ لیں گے، بلکہ احکام آسمان سے آتے ہیں زمین کی طرف، اور ایسے آتے ہیں جیسا بارش کے قطرے ہوتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ، اور ہر انسان کے لیے براہ راست اللہ کا امر آتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے۔ مال میں زیادتی یا نقصان، گھر والوں میں، مال میں، اولاد میں کمی یا زیادتی، یہ جو کچھ بھی احکام آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، جب تم میں سے کسی کو کوئی نقصان ہو جائے اہل میں یا مال میں یا نفس میں، تو تم دیکھو کیسی عجیب بات ہے، فرمایا کہ تم دوسروں کے نقصان کو، تم دوسروں کے مال کو اور دوسروں کے عیش و آرام کو دیکھ کر فتنے میں نہ پڑ جانا۔ بھائی یہ تو سارے کاروبار خود ہی کرتے ہیں مگر سبھی مزے میں۔ جب تم میں سے کوئی آدمی مال میں یا ذات یا جان میں نقصان دیکھے اور دوسروں کے اندر وہ نقصان نظر نہ آئے، دوسروں کو دیکھو کہ وہ اچھے حال میں ہے، تو یہ بات تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے کہ بھائی کیا فائدہ نماز پڑھنے سے، اور کیا فائدہ حلال تجارت کرنے سے، یہ تو حرام تجارت کر کے بھی لوگ ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہوتا ہے عام طور سے کہ لوگ دوسروں کے عیش و آرام کو دیکھ کر، ان کی بے دینی کو دیکھ کر فتنے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان جب تک وہ اپنے کمینے پن پر نہ آئے اس وقت تک، یعنی اپنے کھانے کمانے جب تک حکم پر قائم رہے، تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی تواضع کا اور اللہ کے سامنے اپنے خشوع کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اور جو کمینہ قسم کے لوگ ہیں وہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، وہ غضبناک ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس جواری کی طرح جو جوا کھیلتا ہے، اس جواری کی طرح جو جوا کھیلتا ہے اور جوئے میں اسے سب سے پہلے ہی کامیابی کا
اور مال کے ملنے کا پورا یقین ہوتا ہے، اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا مال ضائع ہو جائے گا یا اس پر تاوان آئے گا، اسے تاوان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ منتظر ہوتا ہے، جوا کھیلنے والا منتظر ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ہی دفعہ میں کامیابی جوئے میں مل جائے گی۔ فرمایا لیکن اس کے مقابلے میں ایک مرد مسلم ہے اور مومن ہے کہ جو خیانت سے بچتا ہے، خیانت سے بچتا ہے، آمدنی ہو یا نہ ہو، نفع ہو یا نہ ہو، لیکن خیانت سے بچتا ہے، تو یہ تھا مسلمان کہ اس کے ہاتھ میں تو اس کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ واہ بھائی واہ، ینتظر احدن، اس نہیں اس کے تو جو آدمی خیانت سے بچ رہا ہے، تجارت میں خیانت سے بچ رہا ہے، حرام کمانے میں حرام سے بچ رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ایک خیر سے مل کر رہے گی۔ جب اللہ سے دعا کرے گا تو جو اللہ کے ہاں، اللہ کے لیے اس کے ہاں بہتری ہے، اللہ اس کو دیں گے، یا تو اس کو دنیا میں مال اور رزق دے دیں گے تو وہ اللہ کی فضل سے دنیا میں مالدار عیالدار ہوگا، اور اگر اللہ نے اسے دنیا میں نہ دیا تبھی اس کے مزے ہیں، تبھی اس کے مزے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سب کا بدلہ آخرت میں دے دیں گے۔ فرمایا کھیتیاں دو ہیں، کھیتیاں دو ہیں، ایک تو دنیا کی کھیتی کہ اس سے مال اور اولاد مل جاوے، اور ایک آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی اعمال صالحہ ہیں، دنیا کی کھیتی مال اور اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے، اللہ بعض کے لیے دونوں کا جمع کر دیتا ہے، دنیا میں دیتا ہے ان کو اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ اللہ کی فضل سے دھوکہ نہ کھائیں، ان کو اللہ دنیا میں دے کر نمٹا دیتے ہیں۔ جو اللہ آخرت کے لیے کرتے ہیں اللہ کو ان کے ساتھ دونوں معاملے ہیں کہ مالدار صحابہ بھی تھے اور غربا فقراء صحابہ بھی تھے، کسی کو دنیا میں دیا کسی کو آخرت میں دیں گے۔ اس لیے کسی کے برے حال کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے ناراض ہیں، اور کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے راضی ہیں۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ایسا اچھا بیان، ایسا اچھا بیان علی بن ابی طالب کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ اتنی اچھی بات ان کے علاوہ اور کون کہہ سکتا ہے؟ ایک روایت ابو وائل کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بیان فرمایا لوگوں میں کوفہ میں نے سنا وہ فرما رہے تھے اپنے خطبے میں، اے لوگوں، جو آدمی بتکلف اپنی محتاجگی ظاہر کرتا ہے اور فقیر بنتا ہے، اللہ اس کو فقیر حقیقت میں بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو حقیقت میں فقیر اس کو حقیقت میں بنا دیتے ہیں۔ اور جس آدمی کو عمر لمبی ہو جاتی ہے وہ بیماریوں کے اندر، آزار کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جو آدمی ہر وقت اللہ کی طرف سے آنے والے امتحان کے لیے تیار نہیں رہے گا، جب اس پر لاگے سے کوئی امتحان آئے گا بیماری کا یا قرضے کا یا کسی پریشانی کا، تو وہ اس میں صبر نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے پہلے سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا۔ اور جو آدمی قابض ہو جاتا ہے، مالک ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، اور جو آدمی مشورہ نہیں کرتا وہ آدمی ندامت میں پڑ جاتا ہے، نادم رہتا ہے۔ جو مشورہ نہیں کرتا وہ پچھتائے گا اور اس کے لیے ندامت ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، علی فرما رہے ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، لوگ اسلامی حکومت کو اسلام سمجھیں گے، یہ ہے مطلب اس کا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف نشان رہ جائے گا، قرآن کا نشان رہ جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن صرف لکھا ہوا رہ جائے گا، اس پر عمل ختم ہو جائے گا، قرآن کا نشان رہ جائے گا اور اسلام کا نام رہ جائے گا۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جس بات کو نہ جانتا ہو اس کو یہ کہنے میں اس کو شرمانا نہیں چاہیے کہ وہ نہیں جانتا، کہ وہ نہیں جانتا، یہ کہنے سے نہ شرمائے۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ وہ نہیں جانتا، اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ وہ نہیں جانتا۔ کہ جو آدمی جس بات کو نہ جانتا اس کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا۔ فرمایا کہ اس دن جب وہ زمانہ آئے گا اس دن تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی، سنو عورتیں، تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی تمہاری، لیکن تمہارے دل ویران ہوں گے اور تمہارے بدن اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے اور ہدایت سے تمہارے بدن ویران ہوں گے، تمہارے بدن اعمال سے خالی ہوں گے اور تمہارے دل ایمان سے ویران ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا
کہ آسمان کے سائے تلے سب سے بدتر لوگ وہ تمہارے علماء اور فقہاء ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا آسمان کے سائے تلے سب سے بدتر لوگ وہ تمہارے فقہاء اور علماء ہوں گے. فتنے انہی سے شروع ہوں گے اور پلٹ کر انہی کی طرف جائیں گے. فتنے انہی سے شروع ہوں گے، تمہارے فقہاء سے. فتنے ان سے شروع ہوں گے اور یہ فتنے پلٹ کر انہی کی طرف جائیں گے. ایسا ہی بیان فرمایا. چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع میں، اس نے پوچھا رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین یہ تو فرمائیے کہ یہ حالات کب ہوں گے؟ یہ حالات کب ہوں گے؟ فرمایا کہ جب علم اور فقہ اس کی ذمہ داری ہے، علم اور فقہ کی ذمہ داری تم میں سے کمینوں کے پاس چلی جائے گی. علم اور فقہ کی ذمہ داری تم میں سے کمینوں کے پاس چلی جائے گی، اور تمہارے بہترین لوگوں میں گناہ اور کبائر، تمہارے بہترین لوگوں میں گناہ اور کبائر آ جائیں گے، اور بادشاہتیں اور ملوکیت تم میں سے حقیر اور نیچ قسم کے لوگوں میں آ جائے گی. بہت اہم بات ہے. جو تمہارے حکام وہ ہوں گے جو نیچ قوم میں سے ہوں. اس سے عجیب بات ہے جب فقہ کی ذمہ داری تم میں سے رذیل قسم کے لوگوں پر اور تمہارے بہترین لوگوں میں منکرات اور کبائر تم میں سے بہترین لوگوں میں آ جائیں گے، اور بادشاہت اور ملوکیت اور وزارت اور صدارت تم میں سے نیچ قوم میں آ جائے گی. اس وقت یہ ہوگا. فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے بس پھر یہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت ہوگا. اس وقت قیامت قائم کی جائے گی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.